ناظرین کرام السلام علیکم۔ اپنے آسٹریلیا کے سفر نامے کے آج دوسری قسط میں سیر کریں گے میلبرن سٹی کی، جو آسٹریلیا کی اسٹیٹ وکٹوریا کا دارالحکومت ہے۔ بہت خوبصورت شہر ہے، آسٹریلیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے سڈنی کے بعد، اور دنیا کے چند موسٹ لیویبل سٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے ہائی رائزرز اور نیچرل بیوٹی کی وجہ سے اور بیس اسٹیٹ پہ واقع ہونے کی وجہ سے میلبرن سٹی ایک خوبصورت شہر ہے اور اس کا شمار دنیا کے چند بہترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اب جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سدرن کراس ریلوے اسٹیشن کے۔ ہم جی لانگ سے آئے ہیں بائی ٹرین اور سدرن کراس کے ریلوے اسٹیشن پہ اترے ہیں، جو کہ مارول اسٹیڈیم کے بہت قریب ہے۔ آپ کو گہما گہمی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ورکنگ ڈے تھا جب ہم یہاں پر گئے تھے۔ خوبصورت مناظر ہیں، خوبصورت عمارات ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم واٹر فرنٹ کے ایریا سے بھی گزریں گے۔ بہت ہی مسحور کن مناظر تھے، میں نے سوچا آپ کو ضرور دکھاؤں۔ میلبرن کے بارے میں بتاؤں کہ میلبرن سے میری محبت کچھ اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ میں اس شہر میں کچھ عرصے رہ چکا ہوں 2003 میں، اور دوسری خاص وجہ اس شہر سے جو محبت ہے وہ ہے ایم سی جی گراؤنڈ کی وجہ سے۔ ایم سی جی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ، جہاں 1992 میں پاکستان نے پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارول اسٹیڈیم کے باہر نارتھ پول والوں نے اپنا اسٹال لگایا تھا کرسمس کا، کرسمس کیمپ بائی نارتھ پول۔ وہ یہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم برف میں کرسمس کس طرح مناتے ہیں۔ بہت چہل پہل تھی اس علاقے میں اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے میلبرن کے وزٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپس کو اب ایک ساتھ جوڑ کے ایک ساتھ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ پسند کریں گے، اور بارہا میں بار بار تو نہیں کہتا لیکن گزارش کروں گا کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ آپ ہمارے ہائیبرڈ ایجوٹینمنٹ چینل پہ دین اور دنیا دونوں پہ انفارمیشن، اویئرنیس، انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مارول اسٹیڈیم کے سامنے سے گزرنے کے بعد اب میں چل رہا ہوں ڈاکلینڈ ایریا کی طرف۔ بہت خوبصورت عمارتیں ہیں جنہیں بہت ہی شاندار طریقے سے سجایا گیا ہے، کیونکہ ٹورسٹ ایریا ہے اس لیے ان عمارتوں کو اور اس علاقے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ بہت صاف ستھرا ایریا تھا، واک ویز بڑی خوبصورت ہیں، اور دھوپ نکلی ہوئی ہے، آج موسم تھوڑا گرم بھی تھا، اس کے باوجود ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اور ڈاکلینڈ ایریا سے گزرنے کے بعد ہمیں جانا تھا، اور جانا ہے بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا سٹی سینٹر کے مناظر۔ یہ اسکائی لائن ہے میلبرن کی، بہت خوبصورت، اور یہ واک وے مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، میں نے سوچا اس حصے کو ضرور پکچرائز کروں۔ اب ہم گزر رہے ہیں ساؤتھ واف واک وے اور ساؤتھ واف پرومنیڈ پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں پہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں، رائٹ سائڈ پہ مال ہے بہت خوبصورت، اور فیکٹری آؤٹ لیٹس ہیں بہت بڑے بڑے برانڈس کی۔ یہ ڈی ایف او آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے۔ یرا ریور پہ یہ برج کراس کر رہا ہے، ایک طرف سٹی سینٹر کا علاقہ ہے اور ایک طرف ڈاکلینڈز کا علاقہ ہے۔ خوبصورت واٹر فرنٹ ہے، لوگ روئنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں،
اور اب دیکھیے وکٹوریا کی خاص بات، میں آئندہ بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ وکٹوریا اسٹیٹ میں اور تسمانیہ اسٹیٹ میں کلچر ہے بہت خوبصورت میورلز بنانے کا، اور آپ بہت طویل بڑی بڑی دیواروں پہ، اور کہیں بھی آپ کو کوئی دیوار خالی یا اس لحاظ سے جسے کہتے ہیں نا گندی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے اوپر یہ خوبصورت میورلز بنا کے اس کو انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں، اور اس پہ اس کی تاریخ لکھی ہوتی ہے باقاعدہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے فلنڈرز کا مشہور ریلوے اسٹیشن، اور اس کے ساتھ ہی ہوگا فیڈریشن اسکوائر۔ یہ سٹی سینٹر کا علاقہ ہے، کرسمس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو سجایا گیا ہے، اور یہ فیڈریشن اسکوائر کا علاقہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے اسکرینز لگے ہوئے ہیں، اور جو میچز جب چل رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ایم سی جی میں نہیں جا پاتے وہ یہاں بیٹھ کے ان میچز کو دیکھتے ہیں۔ یہ فلنڈرز کا ریلوے اسٹیشن ہے، اور سارا دن گھوم پھر کے اب ہم واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم فلنڈرز پہنچ گئے ہیں، مشہور و معروف فلنڈرز۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔